السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وہی اس کا رازق ہے۔ اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے سکھائے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا۔ عبادات میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ دیا گیا۔ نماز روزانہ کی عبادت ہے جبکہ روزہ سالانہ عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا اور اسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ بس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے چند کام کرنے کے ہوتے ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ ایسے لیکچرز سنیں جس کے بعد سننے کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں۔ صدقہ و خیرات کے لیے جو رقم دینی ہو وہ اور جو ضروری چیزیں ہوں اس کو الگ کر لیں۔ روزمرہ کے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں۔ اسی طرح عبادت، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت،
حفظ، نوافل، ذکر، دعا، صدقہ وغیرہ کے لیے گولز کا تعین کر لیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں جس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں. یعنی سہولت کے لیے دن کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں. مثلاً فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتب، طلوع شمس سے ظہر تک اشراق و چاشت کی نوافل، دورہ قرآن سننا یا کروانا، نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج، پھر ظہر سے عصر تک خیل اللہ و دیگر ضروری کام، اور نماز عصر. عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری، شام کے اذکار و دعائیں، مغرب سے عشاء تک افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری، پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کا ایک حصہ آرام، سحری سے قبل نوافل، استغفار اور سحری کی تیاری، اور پھر نئے دن کا آغاز. اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے. یاد رکھیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں میں لگائیں، غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں. رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابرآلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اہللہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. سنن ترمذی. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے. اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو. اللہ تعالیٰ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.